السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج ہم سورہ فاتحہ کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ ویسے تو ہم روزانہ یہ سورت پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ اس کے اندر کے کیا کیا معنی اور مطلب اور فائدے ہیں ہم جانتے نہیں ہیں۔ روزانہ ہم بغیر سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، تو بغیر سمجھے کے پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ سمجھ جائیں گے تو فائدے بڑھ جاتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے اندر 10 معاہدے ہیں جو بندے کو یاد آ جاتے ہیں۔ پہلا معاہدہ توحید الوہیت کا قیام، الحمدللہ رب العالمین، یعنی ساری تعریفیں اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے عالموں کا رب ہے۔ یہاں پر جو للہ کا کلمہ ہے، اس پر علماء کرام نے بتلایا کہ اس سے توحید الوہیت کے قیام کا معاہدہ بندے کو یاد آ جاتا ہے، ایک ایگریمنٹ یاد آ جاتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادات میں کسی کو بھی شریک نہیں کرے گا۔ یہ آدمی کو اس معاہدے پر کاربند رہنا ہے۔ اور دوسرا معاہدہ، اس کے بعد آگے ہم بڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، یعنی رب العالمین سے علماء کرام نے نقطہ بیان کیا ہے کہ پالنہار کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے رزق کا انتظام کرنے والے ہیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے رزق کا انتظام کرنے والے ہیں، وہ پالنہار ہے، اور پوری کائنات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پالنے اور پوسنے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رزق کا جب انتظام کیا ہے تو ایک آدمی ڈپریشن میں کیوں جائے؟ ایک آدمی مایوسی کا شکار کیوں؟ کئی لوگ ہیں مایوسی کا شکار ہو کر خودکشی کر لیتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ایسی حرکت سے باز آ جائے۔ تیسرا سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ ہے فکر آخرت۔ بہت سارے لوگ گناہ کر لیتے ہیں جب ان کو آخرت کی فکر دامنگیر نہیں ہوتی ہے۔ جو آدمی جتنا اس بات کی فکر میں رہے گا کہ مرنے کے بعد میرا حساب و کتاب ہونے والا ہے، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اس سے ہمیں معاہدہ یاد آ جاتا ہے، ایگریمنٹ یاد آ جاتا ہے کہ ہم کو اپنے اعمال پہ نظر رکھنا ہے، ایمان اور عمل پر نظر رکھنا ہے، کیونکہ مرنے کے بعد حساب و کتاب ہونے والا ہے۔ اور بندہ جو ہے ایسے وقت پر کسی کا حق مارنے، حقوق اللہ یا حقوق العباد کی حق تلفی کرنے سے بندہ باز آ جاتا ہے۔ چوتھا سبق ہمیں ملتا ہے کہ آدمی کو اس دنیا میں خوف اور امید کے درمیان زندگی گزارنی چاہیے۔ حد سے زیادہ خوف آدمی کو مایوس کر دیتا ہے، اور حد سے زیادہ امیدیں آدمی کو بے عمل بنا دیتی ہے۔ بے عملی سے بھی بچنا ہے اور بیزاری سے بھی بچنا ہے۔ پانچواں سبق یہ ہے کہ عبادت اور استعانت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی کرنی چاہیے۔ عبادت کا معاملہ ہو یا مدد مانگنا ہو تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ تو بندے کو یہ سورہ بار بار اسے یاد دلاتا ہے کہ اگر وہ بندہ کسی اور سے مانگ رہا ہو یا کسی اور کی عبادت کا خیال اس کے ذہن میں آ رہا ہو، یہ سورت اس کو تنبیہ کرتی ہے، اور یہ سورہ فاتحہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھا دیتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور چھٹواں سبق یہ ہے کہ سب سے بڑی دعا ہدایت کی دعا ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ ہدایت ارشاد اور ہدایت توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے رہے۔ آدمی تو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، لیکن سب سے بڑی چیز جو اس کو مانگنی چاہیے وہ کیا ہے؟ اس کو ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے۔ ساتواں سبق یہ ہے کہ ہر دن صراط مستقیم کی فکر کرنی چاہیے، صراط مستقیم پر قائم رہنے کی فکر کرنی چاہیے۔ آٹھواں سبق یہ ہے کہ صراط مستقیم پر قائم رہنے والے نیک لوگوں کے راستے پر چلوں گا، تو ہمیشہ صراط مستقیم پر قائم رہنے والوں کی زندگیاں، وہ انبیاء کرام کی زندگیاں پڑھتے رہنا چاہیے۔ نواں سبق یہ ہے کہ صراط مستقیم سے دور لے جانے والی ہر چیز سے بچنا ہے، ہر ضلالت اور گمراہی سے بچنا ہے، چاہے وہ شرک ہو، چاہے وہ الحاد ہو، چاہے وہ کفر ہو، چاہے وہ بدعتیں ہوں، چاہے وہ حرام ہو، چاہے وہ بد اخلاقیاں ہوں، ہر وہ چیز جو صراط مستقیم کی مخالفت میں ہو، ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور صراط مستقیم کے تقاضے، چاہے استقامت ہو، توحید ہو، اتباع سنت ہو، ان سارے تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اور 10واں سبق یہ ہے کہ
صراط مستقیم پر نہ چلنے والے جو ناکام لوگ گزرے، جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، جو لوگ گمراہ ہو گئے، ان سے بچنے کی فکر کرنا۔ تو سامعین کرام، یہ 10 سبق ہمارے ذہن میں اگر تازہ رہیں گے کم سے کم، تو سورہ فاتحہ جو ہم روزانہ پڑھ رہے ہیں بغیر سمجھ کے کب تک پڑھیں گے؟ کم سے کم ان میں سے چند سبق تو اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ سورہ مکی سورہ ہے، بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ مدنی سورہ ہے، کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ سورت مدینہ اور مکہ یعنی 2 مرتبہ نازل ہوئی، مصحف مدینہ کے مطابق یہ مکی سورت ہے۔ تو انشاءاللہ میں اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں سورہ بقرہ کے بارے میں بریف انٹروڈکشن آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سورہ فاتحہ سے ہدایت اور اسباق لینے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا